آپ سب کو اتوار بخیر۔ ایک پہیلی ہے، پوچھو تو جانے۔ بائبل میں ایک ایسا مہمان جو دو کردار رکھتا ہے، وہ روٹی کے ساتھ برکت اور دشمن کے خلاف دعا کرتا ہے۔ وہ بادشاہ بھی ہے، وہ کاہن بھی ہے، لیکن نہ اس کے تخت کا پتہ نہ ہیکل کا نشان ملتا ہے۔ بتائیں بھلا کون؟ وہ یسوع مسیح نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں ایک ایسا کردار ہے جس کے متعلق یہ مانا جاتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا عکس پیش کرتا ہے۔ یہ بالکل ایک ایسی ہی پہیلی کی مانند ہے جس کو جاننا ہمارے لیے بطور ایماندار بہت ضروری ہے۔ یہ کردار ایک ایسی شخصیت ہے جو بہت پر اسرار ہے۔ ایک مہمان کی مانند وہ بائبل مقدس میں ہمیں ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا نسب نامہ ہے، وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کے متعلق بائبل مقدس میں ہمیں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ اس شخص کا نام ہے ملک صدق۔ ملک صدق کے متعلق دو باتیں مشہور ہیں، ایک یہ کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا عکس پیش کرتا ہے، اور دوسرا یہ جو ایک قیاس آرائی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جسے بچپن میں ہی خدا آسمان پر اٹھا کر لے گیا تھا، یعنی ایلیا اور الیشا کے علاوہ یہ وہ تیسرا شخص ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں ہمیں اس کی کوئی شواہد، کوئی ایسے حقائق نہیں ملتے ہیں۔ اس بات کی جو گواہی ہے یا اس بات کے متعلق جو بیان ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں ان سکرات سے ملتا ہے جو کینن میں شامل نہیں کیے گئے، جس کا مطلب ہے کہ کینن کے مطابق وہ بائبل مقدس کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ وہ تحریر ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ ملک صدق کا تعلق جو ہے وہ لمک کے خاندان سے ہے۔ یہ نوح کے بھائی نیر کا بیٹا ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوا جب نوح کا طوفان آنے کو تھا، اس سے پیشتر اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ لیکن اس تحریر کے مطابق اس کی موت طور پر اس کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ اس طرح سے ہوئی تھی کہ نیر کو جب کہانت کا فریضہ دیا گیا تو نیر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہ گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے تو وہ پریشان ہوا اور اس سے ناراض ہوا، لیکن وہ اس بات کے لیے باضد تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہے، اور وہ نیر کے قدموں میں گرتی ہے اور وہاں پر اپنی جان دے دیتی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام ملک صدق ہے۔ یہ تحریر یہ بھی کہتی ہے کیونکہ نیر اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس سے پیشتر کہ نوح کا طوفان آتا خدا اس بچے کو آسمان پر لے گیا۔ لیکن ہم اس بات کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا عکس ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کا عکس ملک صدق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح ملک صدق کو اور خداوند یسوع مسیح کی مماثلت قائم کی گئی ہے، اور ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کیا واقعی خداوند یسوع مسیح کا عکس ہمیں ملک صدق میں نظر آتا ہے۔ جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں کچھ ایسے بیانات ہیں جو اس بات کی طرف ہمیں کچھ ایسے حقائق دیں گے جو اس بات کو سمجھنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کریں۔ لیکن اس سے پیشتر کہ ہم ملک صدق کے متعلق پڑھیں، ہم ان نظریات کے بارے میں پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں کہ وہ کون سے نظریات ہیں جو ملک صدق کے متعلق ہیں۔ پوری دنیا میں 3 ایسے نظریات ہیں جو ملک صدق کے متعلق بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا ہے تھیوفنی۔ تھیوفنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء جو تھیوفنی پہ بلیو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا خود انسان کی شکل اختیار کر کے اس دنیا میں آیا تاکہ وہ ابراہیم سے مخاطب ہو سکے، اس سے ملاقات کرے اور اس کو برکت دے۔ دوسرا نظریہ ہے کرسٹوفنی۔ کرسٹوفنی کا مطلب ہے کہ خدا خود زمین پر نہیں آیا بلکہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح انسانی شکل اختیار کر کے، اس سے پیشتر کہ اس کی پیدائش ہوتی، وہ 2000 سال قبل پہلے زمین پر آیا اور اس نے ابراہیم سے ملاقات کی۔ اور تیسرا ہے شمفنی۔ شمفنی کا مطلب ہے کہ نوح کے 3 بیٹے تھے، سم، حام اور یافت، تو جو ملک صدق ہے وہ سم کی نسل سے آتا ہے۔ لیکن اگر ہم بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی نسب نامے میں ملک صدق کا ذکر نہیں ملتا۔
पूरी बाइबल मुकद्दस में सिर्फ 3 जगह पर मिल्क सदक का जिक्र मौजूद है। एक पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब, दूसरा दाऊद का मज़मूर उसका 110वां ज़बूर, और तीसरा पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया इब्रानियों के नाम खत उसके 5 बाब से 7वें बाब तक। ये 3 वो ऐसे मकामात हैं जो हमारे सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी दलीलें पेश करती हैं जो उलमा के नज़दीक इस बात को साबित करती हैं कि मिल्क सदक खुदावंद यीशु मसीह का अक्स पेश करती हैं। अब अगर हम इन आयात को जो आपके सामने तलावत की गई हैं इनको पढ़ें, उसमें 18वें आयत में लिखा है, और मिल्क सदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया और वो खुदा ताला का काहिन था। सबसे पहली बात कि मिल्क सदक के नाम का क्या मतलब है। मलिक का मतलब है बादशाह और सदक का मतलब है रास्तबाजी, जिसका मतलब है रास्तबाजी का बादशाह। और जिस जगह का वो बादशाह था उस जगह का नाम है सालम। सालम का मतलब है अमन और सलामती, यानी ये अमन और सलामती का बादशाह था। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें तो उसको भी हम बतौर अमन और सलामती का बादशाह देखते हैं, उसको भी हम रास्तबाजी के बादशाह के तौर पर देखते हैं, उसे हम आसमानी बादशाह के तौर पर देखते हैं। जो उलमा के नज़दीक इस बात की वजाहत है कि मिल्क सदक खुदावंद यीशु मसीह का अक्स पेश करती है, क्योंकि इनके नाम के मतलब एक दूसरे से मेल खाते हैं। फिर दूसरी बात है कि यहाँ पर जो लफ्ज़ सालम है, अगर हम दाऊद का ज़बूर उसका 76 ज़बूर पढ़ें, उसकी दूसरी आयत, वहाँ पर लिखा है कि ये वो मकाम है सालम जहाँ पर मेरा खैमा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि खैमा इस्तेमाल किस शहर में है? यरूशलेम में। खैमा इस्तेमाल यरूशलेम में है, जो बाइबल के मुताबिक एक पाक मुकाम है, एक ऐसी जगह है जिसे खुदा ने अपने रहने के लिए चुना। और जो दाऊद है वो इस बात को साबित करता है कि जो सालम है वो यरूशलेम का पुराना नाम है। अब मिल्क सदक जो सालम का बादशाह है, उल्मा कहते हैं क्योंकि सालम यरूशलेम का इलाका है, वो एक पाक मकाम है, तो खुदा ने इस शख्स को बतौर काहिन अपने लिए चुनकर वहाँ पर रखा, जिस बात की अलामत है कि ये शख्स रास्तबाजों का काहिन। यहाँ पर किसी एक कौम का, किसी एक नस्ल का, किसी एक कबीले का जिक्र नहीं, बल्कि उल्मा कहते हैं कि मिल्क सदक तमाम बनी नौ इंसान के लिए कहानत का काम करता था। और दूसरी बात जो यहाँ पर लिखी है वो ये है कि वो खुदा ताला का काहिन था। अगर हम इब्रानी रवायत को देखें और हम पुराने अहदनामे की तारीख़ में जाएं तो हमें मूसा की शरीयत बहुत साल बाद मिलती है, जहाँ पर खुदा खुद मूसा से मुखातब होकर वो तरीक़ेकार बताता है कि कौन और किस कबीले से और किस तरह से कहानत के फरीज़े पर या उसके ओहदे पर फाइज होगा। और ये बहुत साल पहले की बात है। यहाँ पर तो खुदा ने अभी किसी से मुखातिब नहीं हुआ, किसी को तरीक़ेकार नहीं बताया, तो फिर इसके लिए लफ्ज़ काहिन क्यों इस्तेमाल किया गया? क्या वो वाकई ऐसा शख्स था जो खुदा के साथ रास्तबाज था, उसके साथ चलता था और खुदा ने उसे चुना के उठ और मेरे लिए कहानत का काम सर अंजाम दे? और दूसरी बात कि बनी इसराइल कौम में एक बात आम थी कि खुदा ने उन्हें मना किया था कि तुम में से हर कोई कहानत का फरीज़ा नहीं सर अंजाम दे सकता, सिर्फ वही जो लावी के कबीले से और हारून के ख़ानदान से होगा। लेकिन मिल्क सदक के मुतालिक कहीं ये बयान नहीं मिलता कि वह हारून के ख़ानदान से था या लावी के कबीले से, जो इस बात की तरफ दलील लेकर जाती है कि ये जो खुदा ने हुक्म दिया था उसके मुताबिक काहिन नहीं बना। लेकिन इसके दो ओहदे बतौर एक बादशाह और एक बतौर एक काहिन उल्मा को इस बात पर यकीन करने के लिए माइल करते हैं कि क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक भी हम ये जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में वाहिद खुदावंद यीशु मसीह है जिसको हम बतौर बादशाह और बतौर काहिन देखते हैं, और मिल्क सदक वो दूसरा शख्स है जिसे हम बतौर बादशाह और बतौर काहिन देखते हैं। क्योंकि बनी इसराइल कौम में, यहूदियों में कोई भी शख्स एक वक्त में दो ओहदे नहीं रख सकता था। अगर वो बादशाह होता था तो वो काहिन नहीं हो सकता था, अगर वो काहिन होता था तो वो बादशाह नहीं हो सकता था। और इस शख्स के मुतालिक लिखा है कि वो बादशाह भी था और वो काहिन भी था। इसके बाद हम एक और ख़ूबसूरत बात इस हवाले में देखते हैं, जहाँ पर लिखा है कि वो मिल्क सदक जो सालम का बादशाह है वो रोटी और मैं लेकर आता है। अभी तक
ہم نے یہ سیکھا کہ اعمال کی کتاب میں ہم روٹی اور مے کا ذکر پڑھتے ہیں، اور روٹی اور مے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے بدن اور اس کے خون کی علامت ہے۔ اور ہم ایمانداروں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جب کبھی تم اس روٹی میں شریک ہوتے ہو، جب کبھی تم اس شیرے میں شریک ہوتے ہو، تو میری موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ میں نہ آؤں، اور میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ لیکن یہاں پر پھر روٹی اور مے کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، اور زیادہ تر علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں پر روٹی اور مے در حقیقت خداوند یسوع مسیح کی موجودگی کا ہی ذکر ہے، جو ملک صدق ابراہیم کے پاس روٹی اور مے لے کر آتا ہے اس بات کی عکاسی کے لیے کہ وہ مسیحا جو کئی صدیوں بعد آنے کو ہے، اس کے ساتھ تو اب بھی شریک ہو سکتا ہے۔ اور جب ابراہیم وہ روٹی اور وہ مے لیتا ہے تو لکھا ہے کہ ملک صدق اس کو برکت دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو مبارک ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے 2000 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ خدا کا منصوبہ ازل سے لے کر ابد تک بنی اسرائیل قوم کے لیے تھا، اور خدا نے ملک صدق کو بطور کاہن خدا اور انسان کے درمیانی ہونے کی حیثیت سے میں اور روٹی ابراہیم کو دینے کو کہا تاکہ وہ اس مسیحا کی یادگاری میں اس کو لے سکے۔ یہ تو ایک حقیقت ہوئی۔ دوسری بات کہ یہاں پر جو لفظ ہے خدا تعالیٰ، اس کے لیے جو عبرانی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایل الیون، جس کا مطلب ہے خداوندوں کا خدا، عظیم ترین، بہت بڑا۔ کیونکہ یہ وہ دور تھا جس میں بہت سارے دیوتا تھے، بہت سارے بت تھے، اور لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، تو زندہ خدا کو ان دیوتاؤں سے منفرد کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ تھا ایل الیون، جس کا مطلب ہے خداوندوں کا خدا۔ اور یہاں پر جب ابراہیم اس سے روٹی اور مے لیتا ہے ملک صدق سے، تو وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ملک صدق کو بطور کاہن، اس کے عہدے کو بطور بادشاہ اور اس کے اختیار کو خدا کی طرف سے بھیجے گئے فرزند کی حیثیت سے قبول کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ ملک صدق سے روٹی اور مے لینے کے بعد، اس سے برکت حاصل کرنے کے بعد، یہاں پر لکھا ہے کہ ابراہیم نے سب چیزوں کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ ابراہیم جس کو اگر ہم بنی اسرائیل قوم میں دیکھیں تو وہاں پر کہانت کے لیے ایک فرض تھا کہ ہر قبیلہ اپنی جو ان کا اناج ہوتا تھا، ان کا مال ہوتا تھا، اس کا 10واں حصہ کاہن کو دیا کرتے تھے۔ لیکن ابراہیم کے لیے ایسی کوئی تلقین نہیں تھی، لیکن کیونکہ ابراہیم خدا کو جانتا تھا اور جس خدا کی عبادت اور پرستش ملک صدق کرتا تھا اسی خدا کی عبادت اور پرستش ابراہیم کرتا تھا، تو علماء کہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ ہمارا خدا ایک ہی ہے، اور ابراہیم اپنی ذمہ داری سے واقف تھا کہ جب خدا اسے برکت دے اپنے بندے کے وسیلہ سے تو اسے کیا کرنا ہے، تو اس نے وہ 10واں حصہ ملک صدق کو دیا۔ وہ 10واں حصہ اس مال کا تھا جو وہ لوٹ کر آیا تھا اس وقت جب وہ لوط کو، اس کے اپنے بھائی کو، اس کی عورتوں اور اس کے سارے مال اسباب کو، جو اس وقت کے 4 بڑے بادشاہوں نے اپنی گرفت میں لیا تھا، اپنی قید میں لیا تھا، ان سے رہائی دلا کر ان کو واپس لے کر آتا ہے، اور ان میں سے ہر اچھی اور عمدہ چیز وہ ملک صدق کو 10ویں حصے کے طور پر دیتا ہے۔ اب علماء کے نزدیک ان کی مماثلت ملک صدق کی اور خداوند یسوع مسیح کی کس طرح ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو ملک صدق ہے وہ خدا اور انسان کے درمیان ایک درمیانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ خدا کا پیغام اس کے لوگوں تک پہنچاتا ہے اور خدا کے لیے ان کو برکت دیتا ہے، اور پھر وہ راست باز ایماندار جو خدا کے لوگ ہیں وہ بدلے میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں جب وہ اس کے کاہن کو، اس کے خدمت گزار کو 10واں حصہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی بات کریں تو اس نے اپنی قربانی دے کر، اپنی جان دے کر ہمیں مول لیا ہے اور ہمیں برکت دی ہے، لیکن وہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے مال سے، ہماری جائیداد سے، ہماری خوبیوں سے 10ویں حصے کا تقاضا نہیں کرتا۔ خداوند یسوع مسیح یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اور میں جب اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، جب اس کا یقین کرتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے،
تو اپنی زندگیوں کو اس طور سے قربانی کے لیے پیش کریں جو خدا کے حضور میں مقبول اور پسندیدہ۔ وہ ہمارا 100% چاہتا ہے، وہ کچھ حصہ ہماری زندگی کا نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنی پوری جان دے کر تمہیں خریدا ہے، اب تمہاری پوری زندگی میری ہے۔ اور وہ زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم خداوند کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، وہ زندگی یہ ہے کہ ہماری روحیں، ہماری چال چلن، ہمارے خیالات، ہمارا دل خداوند کی طرف لگے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جاگنا سونا ہر کام خداوند کی مرضی کے مطابق۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک اور ایسی حقیقت ہے جو ملک صدق اور خداوند یسوع مسیح کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اگر یہ جو پیدائش میں ہمیں حوالہ دیا گیا ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 2000 سال قبل واقع ہوا، لیکن اگر ہم داؤد کا مزمور پڑھیں 110واں زبور اس کی پہلی آیت، تو وہاں پر لکھا ہے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ یہاں پر داؤد جو ہے وہ ملک صدق کے متعلق ایک نبوت پیش کرتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی اور ملک صدق کے درمیان ایک موازنہ کرتا ہے۔ اور وہ اس کا آغاز کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا۔ یہوہ یعنی ایل، یعنی خداوند جو خداوندوں کا خدا ہے، جو ایل ہے، جو ایلوہیم ہے، یہ اس کی بات کرتا ہے کہ اس نے میرے خداوند سے کہا۔ جب وہ کہتا ہے کہ میرے خداوند سے کہا تو وہ خداوند یسوع مسیح کا اظہار کرتا ہے، وہ اس مسیحا کی بات کر رہا ہے جس کے آنے کا یہودی انتظار کر رہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ۔ عہد جدید میں ہمیں واحد ایک ایسا ہی شخص ملتا ہے، صرف ایک، جس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا، اور وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور پھر چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے قسم کھائی اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ داؤد یہ کہتا ہے کہ جو ملک صدق ہے اس کی کہانت ابدی ہے۔ ہم دنوی سطح پر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کہانت کا فریضہ دیا جاتا ہے، ایک عرصے تک وہ اپنی خدمت کا کام کرتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ایک جانشین کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی جگہ کہانت کا کام کرے۔ لیکن یہاں پہ ملک صدق کا ذکر اور خداوند یسوع مسیح کا ذکر اس طور سے آیا ہے کہ ان کی کہانت ابد ہے، اس کو زوال نہیں، وہ ختم ہونے کی نہیں۔ اور یہ ایک خوبصورت تصویر ہے جس میں داؤد یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ملک صدق کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کاہن ہے اور یسوع مسیح سردار کاہن ہے۔ اب اگر ہم عبرانیوں کا خط پڑھیں اور جو داؤد یہ مزمور لکھتا ہے تو یہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال پہلے لکھتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد تقریباً دوسری دہائی میں ہمیں پولس رسول کی تحریر ملتی ہے جو وہ عبرانیوں کے نام لکھتا ہے۔ اس خط میں 5ویں باب سے 7ویں باب تک وہ ان چیزوں کا بیان کرتا ہے جو خداوند یسوع مسیح اور ملک صدق سے تعلق رکھتی ہیں۔ 5ویں باب کی عبرانیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی 6 آیت میں وہ داؤد کے مزمور کو دہراتا ہے اور کہتا ہے کہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ اس کے بعد 10ویں آیت میں کہتا ہے اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن کا خطاب دیا گیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی بات ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ صرف یہ چیز ہے جو ملک صدق کو اور خداوند یسوع مسیح کو جدا کرتی ہے کہ ملک صدق صرف کاہن تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کو سردار کاہن کا خطاب ملا کیونکہ وہ کاہنوں کا کاہن تھا۔ پھر اگر ہم عبرانیوں کا خط اس کے 6 باب میں جائیں، اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ دوسری بات ہے جو اس بات کو تھوڑا سا ملک صدق اور خداوند یسوع مسیح میں فرق کو ظاہر کرتی ہے کہ ملک صدق صرف ایک درمیانی تھا خدا اور انسان کے درمیان، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنی قربانی دے کر خدا اور انسان کے درمیان کی دیوار کو توڑ دیا اور ان کا براہ راست تعلق خدا سے قائم کیا۔ یہی وجہ تھی
کہ جب خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت ہوئی اس وقت ہیکل کا پردہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تاکہ اس جدائی کی دیوار کو توڑا جا سکے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم براہ راست خدا سے بات کر سکتے ہیں، جبکہ ملک صدق دنوی سطح پر ہمارے اور باپ کے درمیان ایک درمیانی تھا. اب اگر ہم 7ویں عبرانیوں کے خط اس کے 7ویں باب میں جائیں تو وہاں پر ہمیں پیدائش کے 14 باب کی جو بیان ہے، جو تلاوت ہم نے ابھی کی، اس کا ذکر دوبارہ ملتا ہے جو پولس رسول کرتا ہے. لیکن ایک خوبصورت بات جو وہ 8ویں آیت میں کرتا ہے، وہ کہتا ہے اور یہاں تو مرنے والے آدمی دے یقین لیتے ہیں، مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ وہ زندہ ہے. جب یہ جو حوالہ ہے وہ علماء کے نزدیک ایک بیس ہے، ایک بنیاد ہے اس بات کے لیے کہ ملک صدق زندہ تھا، اس نے موت کا مزہ نہیں چکھا تھا، کیونکہ اس کے حق میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ انہی کے حق میں بات کہی گئی ہے جو زندہ ہے. اور خداوند یسوع مسیح بے شک خداوند یسوع مسیح نے موت کا سامنا کیا، لیکن وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور خدا کے دہنی طرف بیٹھا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو اپنی کہانت کے لیے کسی جانشین کی ضرورت نہیں، اور ملک صدق کو بھی اپنی کہانت کے لیے کسی جانشین کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان دونوں کو ابدی کہانت ملی تھی. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اس ساری کہانی سے، اس ساری تاریخ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ایک بات اکثر کہی جاتی ہے کہ دوڑ میں دوڑنے والے تو بہت ہیں لیکن جیتنے والا ایک ہی ہے. ہم بہت سے لوگ ہیں، خدا کی کلیسیا کے گھر میں بہت سے لوگ ہیں. ہم خدا کی کلیسیا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کا بدن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کا لوگ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو اچھی دوڑ رہے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو صرف نامی مسیحی ہیں. اس ساری کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا بہت رحیم ہے. جب انسان نے گناہ کیا تو خدا نے اس کی نجات کا منصوبہ اس وقت تیار کیا جب ابھی نسل انسانی کا قیام بھی نہیں ہوا تھا. اس وقت جب ہمارے پاس کوئی نبی نہیں تھا، جب ہمارے پاس کوئی کاہن نہیں تھا، خدا اس وقت بھی اپنے لوگوں سے بات کرتا تھا، مخاطب ہوتا تھا، ان کی رہنمائی کرتا تھا، ان کی ہدایت کرتا تھا، ان کو سیدھا راستہ دکھاتا تھا. اور بہت سے ایسے لوگوں کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے جن کے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ راست بازی اور سچائی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے. اس کلام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہم کیسے ہی مقام میں کیوں نہ، کیسے ہی حالات میں کیوں نہ، کیسی بھی زندگی کیوں نہ گزار رہے، ہمیں کچھ سمجھ آئے کچھ نہ آئے، لیکن ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو ہر جگہ موجود ہے، جو ہر جگہ ہماری محافظت کرتا ہے، جو ہر جگہ ہمیں سرفرازی عطا کرتا ہے، جو ہر جگہ ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ خدا ہمارے لیے کیا کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے کیا کرتے ہیں. ہمارے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم جو دوڑ خدا کے لیے دوڑ رہے ہیں اس میں اس قابل ہیں کہ ہم اس میں جیتنے والے ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو اس دوڑ کو جیتے گا وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا. اور اگر ہم ایسی دوڑ نہیں دوڑ رہے تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم ایسے لوگ نہیں جو زندگی کا تاج حاصل کریں. اگر زندگی کا تاج حاصل کرنا ہے تو خدا کے کلام کو صرف سمجھنا اور سننا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا، راست بازی اور سچائی کی زندگی گزارنا ہے. خدا کا کلام میرے آپ سب کے لیے باعث برکت ہے. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.